اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 240۔ لفظی اور بامحاورہ ترجمہ سن لیں، اس کے بعد ہم تفصیل کی طرف آئیں گے۔ والذین، اور جو لوگ یتوفون، وفات پا جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن، بیویاں، وصیتاً، وصیت، لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً، نان و نفقہ، خرچہ، الی، تک، الحولی، ایک مکمل سال، غیر، بغیر، اخراج، نکالے، فَإِن، پھر اگر، خرجنا، وہ نکل جائیں، فلا، تو نہیں، جناح، کوئی گناہ، علیکم، تم پر، فی، میں، ما، جو، فعلنا، وہ کریں، فی، میں، انفسہن، اپنے طور پر، من، سے، معروف، دستور، واللہ، اور اللہ، عزیز، غالب، حکیم، حکمت والا۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی عورتوں کے لیے جن کے خاوند فوت ہو جائیں حکم ارشاد فرمایا کہ ایسی عورتوں کو ان کے خاوندوں کے، ان کے شوہروں کے گھروں سے 1 سال تک نہ نکالا جائے۔ 1 سال تک وہ اپنے خاوندوں کے گھر پر ہی رہیں، انہیں خاوندوں کے گھر سے الگ نہ کیا جائے، نکالا نہ جائے۔ ہاں، اگر وہ خود بخود چلی جائیں تو اس میں تم پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ آیت مبارکہ کے ایک ایک جملے پر ہم باری باری غور کرتے ہیں۔ والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں، ویذرون ازواجا، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، وصیۃ لازواجہم، وصیت کر جایا کریں اپنی بیویوں کے لیے، وصیۃ لازواجہم، ایسے شوہر، ایسے خاوند وصیت کر جایا کریں اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً، کہ انہیں خرچہ دیا جائے، الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراج، نکالے بغیر، یعنی انہیں گھر سے نکالا نہ جائے۔ آیت کے اس حصے کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو 2 حکم نظر آئیں گے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ ایسی عورتوں کو گھروں سے نکالا نہ جائے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ انہیں 1 سال تک کا خرچہ دیا جائے، نان و نفقہ دیا جائے۔ زمانہ جاہلیت سے یہ ایک رسم چلی آ رہی تھی کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جاتا، اہل عرب وصیت کر جایا کرتے تھے کہ میری بیوی کو میرے گھر سے 1 سال تک نہ نکالا جائے، اور 1 سال تک کا نان و نفقہ بھی میری اس بیوی کو، میری اس عورت کو دیا جائے، یہ وہ وصیت کیا کرتے تھے۔ آغاز اسلام میں اس حکم کو برقرار رکھا گیا، لیکن بعد ازاں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 کے اندر جب اللہ پاک نے یہ فرما دیا، یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 کے اندر اللہ پاک نے 1 سال کی جو عدت ہے اس کو گھٹا کر، اس کو کم کر کے 4 ماہ اور 10 دن کر دیا۔ ابھی ہم جو آیہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 240، اس آیت مبارکہ کا جو حکم ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے، اور جو دوسرا اس آیت کے اندر حکم دیا گیا، 1 سال تک کا حکم تو منسوخ ہو گیا، 1 سال سے گھٹا کر اس کو 4 ماہ اور 10 دن تک کر دیا گیا۔ جو اس آیت کے اندر دوسرا حکم آ رہا ہے، متاعاً الی الحول، 1 سال تک خرچہ دیا جائے، نان و نفقہ دیا جائے، اس نان و نفقہ کے حکم کو بھی منسوخ کر دیا گیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 کے اندر اللہ پاک نے جب میراث کا قانون بیان فرما دیا، بیویوں کے لیے وراثت بیان فرما دی کہ بیویوں کے لیے ان کے شوہروں کی جائیداد کے اندر، وراثت کے اندر اتنا حصہ ہے، جب اللہ پاک نے وہ حکم نازل فرما دیا، یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ یعنی اب
کسی خاوند کے لیے یہ وصیت کرنا لازم نہیں رہا کہ وہ یہ وصیت کر کے جائے کہ 1 سال تک اسے نکالا بھی نہ جائے اور 1 سال تک کا نان و نفقہ بھی دیا جائے۔ نان و نفقہ کا حکم بھی منسوخ ہو گیا اور 1 سال تک کا بیوی کا اپنے خاوند کے گھر میں قیام کرنا یہ بھی منسوخ ہو گیا۔ حقیقت میں اللہ پاک نے یہ حکم اس لیے دیا تھا آغاز اسلام کے اندر کہ اسلام کا ابتدائی دور تھا اور معاشی حالات اتنے بہتر نہیں تھے، مستحکم نہیں تھے۔ ایک عورت جس کا خاوند فوت ہو جاتا اسے فی الفور چھت میسر نہ ہوتی، کوئی گھر میسر نہ ہوتا، جس کی وجہ سے زمانہ جاہلیت کے اس حکم کو اولاً برقرار رکھا گیا، لیکن بعد ازاں جب اس کی ضرورت نہ رہی اور بیوہ عورتوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو گئیں تو اللہ پاک نے اس حکم کو بھی منسوخ فرما دیا۔ یہ دونوں حکم اس آیت کے اندر جو دیے گئے ان دونوں احکامات کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن اس آیت کو قرآن مجید کے اندر برقرار رکھا گیا۔ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، قیامت تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ پاک نے اگلی بات یہ ارشاد فرمائی، فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، پھر اگر وہ خود چلی جائیں، یہ اسی وصیت کی بات ہو رہی ہے کہ تم وصیت کرو، شوہروں کو حکم دیا کہ تم وصیت کرو، لیکن اگر وہ خود چلی جائیں تو کوئی گناہ نہیں تم پر، یعنی جو ورثاء ہیں، جو گھر کے بقیہ افراد ہیں، ان کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ فی ما فعلنا فی انفسہن، اپنی ذات کے اندر وہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے، تمہارے اوپر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے اس کے ساتھ ہی ایک شرط کا، ایک قید کا اضافہ فرما دیا، مم معروف، لیکن وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو خلاف شریعت ہو۔ معروف کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ دستور کے اندر رہے، شریعت کے اندر رہے، قواعد و ضوابط کے اندر رہ کر اس نے جو بھی کرنا ہے وہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی خلاف شریعت یا خلاف اخلاق قدم اٹھا لے جس کی وجہ سے خاندان کی بھی رسوائی ہو اور اس فوت ہونے والے شوہر کی بھی رسوائی ہو، اس کی عزت کے اوپر بھی حرف آئے، اس عورت کی اپنی جو عزت و ناموس ہے وہ بھی داغدار ہو اور شوہر کی عزت بھی داغدار ہو جو کہ فوت ہو چکا ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے وہ جو بھی کرے، جو ورثاء ہیں ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے اس آیت کا جب اختتام کیا تو 2 لفظوں کا اضافہ فرمایا، واللہ عزیز حکیم۔ اللہ پاک نے اپنے آپ کو عزیز بھی کہا اور حکیم بھی کہا۔ یہ اصل میں دستور سازی کی جا رہی ہے، عورتوں کے لیے قوانین بیان کیے جا رہے ہیں، مردوں کے لیے قوانین بیان کیے جا رہے ہیں، گھریلو امور کے بارے میں، انسان کی پرسنل لائف کے بارے میں، انسان کی گھریلو زندگی کے بارے میں قوانین نازل کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں عزیز ہوں، اللہ پاک فرماتا ہے میں غالب ہوں، میں زبردست ہوں، یعنی کہ تمام تر اختیارات میں اپنے پاس رکھتا ہوں۔ کوئی بھی قانون نازل کرنے کا، کوئی بھی حکم دینے کا جو اصلاً اختیار ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ میرے پاس ہے۔ تم میرے بنائے ہوئے قوانین کو فالو کرو۔ جب تم میرے بنائے ہوئے قوانین کو اختیار کرو گے، عمل پیرا ہو جاؤ گے، ان اصولوں کی تم پیروی کرو گے تو تمہیں کوئی ناکامی نہیں ہوگی، تمہیں زندگی کے کسی بھی موڑ پر نہ شرمندگی کا سامنا ہوگا، نہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے گی۔ تم ہر قسم کی الجھنوں سے، مصیبتوں سے، ناکامیوں سے بچ جاؤ گے اگر تم، اللہ پاک فرماتا ہے، میرے بنائے ہوئے قوانین کو فالو کرو گے۔ ساتھ ہی اللہ پاک نے فرما دیا کہ میں جب کوئی قانون نازل کرتا ہوں، کوئی حکم جاری کرتا ہوں اپنے بندوں کے لیے، حکیم، تو میں حکیم بھی ہوں۔ ایسا ہی نہیں ہے کہ میں تمہیں کوئی ایسا حکم دے دوں جو خلاف عقل ہو، جو خلاف مزاج ہو، جو انسانی فطرت کے خلاف ہو، جو تمہارے لیے بوجھ ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ میرے ہر حکم کے اندر حکمت کے ہزارہا پہلو، بلکہ ان گنت پہلو موجود ہوتے ہیں۔ اگر تم میرے بنائے ہوئے قوانین کو فالو کرو گے تو تمہیں کبھی رسوائی نہیں ہوگی، کیونکہ میرے احکامات کے اندر حکمت بھی ہوتی ہے، تمہارے لیے ہی فائدہ ہوتا ہے، تمہاری ہی وہ کامیابی کی ضمانت ہوتے ہیں وہ قوانین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 241 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ۔ اچھا، واو کا معنی ہے اور لام کا معنی ہے کے لیے، اور
طلاق یافتہ عورتوں کے لیے، وللمطلقات طلاق دی گئی عورتوں کے لیے، متاعن خرچ ہے، بالمعروف مناسب طریقے پر، حقا علی المتقین یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ اب اس آیت مبارکہ کو تھوڑا تفصیل سے بیان کرنا ہوگا، اگرچہ اس آیت کے الفاظ بالکل مختصر سے ہیں، لیکن اس آیت کی بہت ساری تفصیل بیان کرنا ضروری ہوگی۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ دو قسم کی جو عورتیں ہیں ان کے لیے جو متاع ہے، متاع کا معنی خرچہ بھی ہو سکتا ہے، متاع کا معنی فائدہ بھی ہو سکتا ہے، متاع کا معنی حق مہر بھی ہو سکتا ہے، متاع بالمعروف اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو دو قسم کی جو عورتیں ہیں ان کے لیے متاع یعنی کہ فائدہ پہنچانا یا خرچہ دینا یہ پیچھے بیان ہو چکا ہے، میں ان کو آپ کی یاد دہانی کے لیے ان کو دہرا دیتا ہوں۔ ایک وہ عورت ہے جس کو خلوت سے پہلے طلاق دی گئی اور اس کا حق مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا، تو اسے کوئی نہ کوئی تحفہ دے کر گھر سے رخصت کرو۔ اس تحفے کی بھی پھر لمٹ بیان کی گئی، ایک سوٹ، 3 کپڑوں کا ایک جوڑا، ایک سوٹ جو ہے وہ دینا لازم قرار پائے گا۔ دوسری وہ عورت ہے جس کو خلوت سے پہلے طلاق دی گئی، مہر مقرر کیا گیا تھا، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے پیچھے آیت گزر چکی ہے، اس کے لیے نصف مہر ہے۔ اس آیت کے اندر جو میں ابھی آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، آیت نمبر 241، آیت نمبر 241، اس آیت کے اندر اللہ پاک نے مزید 2 قسم کی عورتوں کے لیے حکم نازل فرمایا ہے۔ یہ جو میں نے پہلی 2 قسمیں بیان کی ہیں یہ ہیں خلوت سے پہلے طلاق۔ اب جو 2 قسم کی عورتوں کا بیان کر رہا ہوں یہ وہ 2 قسم کی عورتیں ہیں جن کو مباشرت کے بعد طلاق دی گئی ہو۔ اب جب مباشرت کے بعد طلاق دی جائے تو ان کی بھی 2 قسمیں بنیں گی۔ ایک وہ عورت کہ جس کو مباشرت کے بعد طلاق دی گئی لیکن اس کا مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا، اگر مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا تو اس کے لیے مہر مثل ہوگا۔ یہاں جو آیت آئی وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف، اس سے مراد ہوگا طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متاع ہے یعنی حق مہر ہے، اور حق مہر کیا ہوگا؟ ان کے لیے پھر حق مہر مقرر تو ہوا نہیں ہے، تو ان کے لیے حق مہر یہ ہوگا کہ مہر مثل ہوگا، اور مہر مثل کا معنی میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں پچھلی ویڈیو کے اندر۔ مہر مثل یہ ہے کہ اس کے خاندان کے اندر عورتوں کے لیے جس قسم کا مہر مقرر کیا جاتا ہے اسی طرح کا مہر اس عورت کو بھی دیا جائے گا، چونکہ مہر مقرر نہیں ہوا تھا تو اس کے لیے پھر مہر مثل ہوگا۔ یعنی تیسری قسم کی عورت وہ ہے جس کو مباشرت کے بعد طلاق دی گئی اور مہر مقرر نہیں ہوا تھا۔ اب چوتھی قسم وہ بنے گی کہ مباشرت کے بعد طلاق دی گئی اور مہر مقرر کیا گیا تھا، تو اس کے لیے متاع بالمعروف کا معنی بنے گا پورا مہر دیا جائے گا۔ اب یہ جو 4 قسم کی عورتیں جن کو آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ مہر مقرر نہیں کیا گیا، خلوت سے پہلے طلاق اور مباشرت کے بعد طلاق۔ خلوت سے پہلے طلاق 2 قسمیں بن گئی، مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا، مہر مقرر کیا گیا تھا۔ مباشرت کے بعد طلاق، مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا، مہر مقرر کیا گیا تھا۔ تو اس کے لیے کیا کیا دینا ہوگا وہ 4 قسم کی عورتوں کے لیے میں بیان کر چکا ہوں۔ ابھی میں ایک اور پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ پہلو یہ ہے کہ جو پہلی قسم یعنی کہ خلوت سے پہلے طلاق اور مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا، اس عورت کے لیے ایک سوٹ دینا واجب ہوگا۔ ایسا خاوند اپنی بیوی کو طلاق دیتے وقت ایک کپڑوں کا جو سوٹ ہے وہ دے گا اور یہ اس کے اوپر واجب ہوگا، اگر نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا۔ باقی جو 3 قسم کی عورتیں ہیں، خلوت سے پہلے طلاق اور مباشرت کے بعد طلاق، خلوت سے پہلے طلاق مہر مقرر کیا گیا تھا، مباشرت کے بعد طلاق مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا، مہر مقرر کیا گیا تھا۔ جو بقیہ 3 قسم کی عورتیں ہیں، ان 3 قسم کی عورتوں کے لیے تحفہ دینا، تحفہ یہ مستحب ہوگا۔ یعنی ایسی عورت کہ جس کو خلوت سے پہلے طلاق دی گئی اور مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تو اس کے لیے ایک سوٹ دینا واجب ہوگا۔ بقیہ 3 قسم کی عورتوں کے لیے طلاق دیتے وقت یا طلاق دینے کے بعد اس کو تحفہ دینا کیا ہوگا؟ مستحب ہوگا، باعث ثواب ہوگا۔ حقاً علی المتقین، یہ متقین پر حق ہے۔
متقین پر واجب ہے۔ اب واجب کس صورت میں بنے گا بتا چکا ہوں، اور مستحب کس صورت میں ہوگا وہ بھی بتا چکا ہوں۔ یہاں اب میں متقین لفظ کو کھولنا چاہتا ہوں کہ تقوی جو ہے، تقوی یہ صرف نماز روزے کا، حج زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر یہ انتہائی شفقت کا پہلو ہے، نرمی کا پہلو ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ پاک نے یہ لفظ فرما کر کتنے بڑے راز سے پردہ اٹھا دیا ہے، یعنی کہ جب طلاق دی جاتی ہے تو اس وقت انتہائی شدید قسم کی نفرت دل کے اندر موجود ہوتی ہے، انتہائی سخت قسم کے جذبات ہوتے ہیں، غصے والی کیفیت ہو سکتی ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب تم شدید غصے کے اندر ہو، جب تمہارے اندر منفی اثرات اور منفی جذبات اپنے پورے عروج پر جا چکے ہوں، تو اس لمحے بھی تم اپنے آپ کو تقوی کے ساتھ جوڑے رکھو، اس وقت بھی تم اپنے آپ کو تقوی سے الگ نہ کرو، اپنے آپ کو تقوی سے تہی دامن نہ کرو، تقوی کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو۔ یہاں تقوی یہ ہوگا کہ تم البتہ دے تو طلاق رہے ہو، لیکن طلاق دیتے وقت بھی تم اس حسن ادب کے ساتھ طلاق دو کہ جب طلاق دو تو بیوی کو جب گھر سے رخصت کرنے لگو تو اسے کوئی نہ کوئی تحفہ دے کر بھیجو، اگرچہ اس تحفے کا تمہیں دنیا کے اندر کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ دنیا والے یہی کہیں گے کہ یہ کیا منطق ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے کہ بیوی کو گھر سے نکال رہے ہو، بیوی کو گھر سے طلاق دے رہے ہو، لیکن ساتھ تحفہ بھی دے رہے ہو۔ تو یہ تحفہ جو ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یہ متقین کا حق ہے، متقین کا۔ یہ متقین لفظ فرما کر اللہ پاک نے فرما دیا اہل دنیا اس کا تمہیں کوئی ریوارڈ نہیں دیں گے، نہ وہ عورت تمہیں کوئی صلہ دے گی، نہ اس لڑکی کے گھر والے تمہیں کوئی صلہ دیں گے، نہ تمہیں اہل محلہ، نہ اہل دنیا، نہ معاشرہ، نہ زمانہ، کوئی بھی تمہیں اس کا اجر نہیں دے گا، اس کا ریوارڈ نہیں دے گا، اس کا انعام نہیں دے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس کا انعام میں تمہیں خود اپنی جناب سے عطا فرماؤں گا۔ تم تحفہ دے کر رخصت کرنا، تم کچھ نہ کچھ گھر سے اسے دے کر رخصت کرنا، اور جو میں نے بات کہی تحفے کی بات کی ہے اس کو بھی تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ یہاں تحفہ کس ویلیو کا ہونا چاہیے تو سمجھ لیں کہ تحفے کی ویلیو کیا ہو۔ اللہ پاک نے پچھلی ایک آیت کے اندر اس کی گرہ کھول دی تھی۔ آیت کے الفاظ پھر سن لیں، وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ۔ وسعت والا اپنی حیثیت کے مطابق یہ تحفہ دے گا، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق یہ تحفہ دے گا۔ اسی آیت کے اندر ایک پہلو یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ جب تک عورت عدت میں ہوگی، عدت کے دوران اس کے نان و نفقہ کا جو ذمہ دار ہوگا وہ شوہر ہوگا۔ عدت کے دوران شوہر ہی نان و نفقہ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس عورت کے جو عدت گزار رہی ہے اس کے تمام اخراجات کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے۔ کیوں مرد ہوتا ہے جی؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے، وہ تو طلاق دے چکا ہے، تو طلاق دینے کے بعد پھر نان و نفقہ عدت کے دوران بھی دینا لازم کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے قرار دیا گیا کہ عدت وہ گزار ہی اس لیے رہی ہے تاکہ جو مرد کا، اس خامند کا جو نسب ہے وہ محفوظ ہو جائے۔ اگر اس کے پیٹ کے اندر اس خامند کا بچہ ہے تو وہ بچہ واضح ہو جائے، حمل واضح ہو جائے۔ عدت کی جو مصلحت ہے، عدت کی جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ اس مرد کے نسب کی حفاظت ہو جائے۔ اس لیے یہ قرین قیاس بھی ہے، یہ قرین عقل بھی ہے، دانش مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب عورت عدت گزار رہی ہوگی تو اس کے اخراجات کسی اور شخص پر نہیں آئیں گے، بلکہ اس کے اخراجات اسی شوہر پر آئیں گے جس نے طلاق دی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 242 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے 242 میں، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ اسی طرح کذالک، اسی طرح یبین کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ، اللہ لکم تمہارے لیے، آیاتہ اپنے احکامات کو، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو، تم سمجھ سے کام لو۔ یہ جتنے بھی احکامات کا بیان ہوا اللہ پاک نے یہ اس لیے بیان کیا ہے تاکہ انسانوں کو عقل آ جائے۔
سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 242 کے اوپر آج کی اس گفتگو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس کے اندر ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 243 کے ساتھ۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا فیضان عطا فرمائے، قرآن کے پیغام کو پوری دنیا کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔